اللہ کے گھر میں موجود ہیں اور اپنی عادت بنائیں کہ جب بھی مسجد میں آیا کرے تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی پائی گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو مجھ پر 10 بار درود بھیجے رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ بلکہ آقا فرماتے ہیں اس حدیث میں کہ جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ آپ بتائیے 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، لیکن اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اجر کہ بندے کو دوزخ کی آگ سے بری کیا جائے، شہیدوں کے ساتھ حشر ہو۔ ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سب یہاں مرحوم جناب موسیٰ صاحب کی روح کی اثار ثواب کے لیے ان کی سویت میں یہاں جمع ہیں۔ ہمارے بہت ہی پیارے میرے بھائی عرفان موسیٰ بھائی، اور پھر ان کے بھائی زبیر بھائی، داؤد بھائی، یقیناً لواحقین آج ہم زدہ ہوں گے، اور موسیٰ بھائی آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ ہم یہاں سویت کے بالخصوص جنازے میں شرکت کرتے ہیں، ایک عجیب سی سوگواری شاید ہوتی ہے، یاد آتی ہے مرحوم کی۔ یقیناً انسان جب کوئی اپنا دنیا سے جاتا ہے تو اپنوں سے ہی پوچھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو درد اتنا ہوتا ہے۔ بالخصوص ماں اور باپ، یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ صاحبان ہیں، یہ وہ سایہ ہے جس کے سر پر ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور جب ماں چلی جائے یا والد چلا جائے تو اس کا دکھ اور اس کا درد اس کی اولاد ہی جانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ کیونکہ اسلامی بھائیوں، جانے والا تو چلا جاتا ہے، لیکن یہ جانا، یہ قبر میں پہنچنا، یہ سوئے کا اجتماع، یہ جنازہ، یہ ہمیں بار بار گویا ایک میسج دیتا ہے، ایک یاد دہانی ہے، ایک الارم ہے کہ میں تو چلا گیا ہوں، اب تمہاری باری۔ بخاری مسجد میں میرا بھی بچپن اسی علاقے میں گزرا ہے، کئی بار یہ اعلان ہوا جناب فلاں کا جنازہ ہے، رضا الہی سے فلاں کا انتقال ہو گیا، آج جنازہ ہے۔ یعنی ابھی میں مسجد میں آ رہا تھا تو مجھے 2 میتوں کی ابھی خبر ملی ہے۔ ہمارے مدنی چینل کے بہت ہی سینئر مفتش ہیں یوسف مدنی، جامعہ مدینہ کے استاد بھی ہیں، آپ کے علاقے کے ہی ہیں، ان کی والدہ کا تھوڑی دیر پہلے انتقال ہوا ہے۔ پھر اس سے پہلے اس کے بعد ایک اور ہمارے دوست کے والد کا انتقال ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ جنازوں کی خبریں ہم روز ہی سنتے ہیں۔ آج میں تھوڑی دیر پہلے بڑی گارڈن میں تھا، وہاں باقاعدہ دعا ہوئی کہ کراچی میں کڈنیپنگ کے واقعات بہت بڑھ رہے ہیں، باقاعدہ وظیفے بتا رہے ہیں لوگ، دعائیں ہو رہی ہیں، بالکل ٹھیک۔ یعنی میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، ہمیں 4 کڈنیپنگ کی خبر مل جائیں تو پورا کراچی الرٹ ہو جائے، سب وظائف ڈھونڈنے نکل پڑے، جب بچوں کی حفاظت کی فکر کرنے چل پڑے۔ اگر کسی 3 یا 4 اللہ نہ کرے ڈینگی وائرس کی خبر آ جائے تو اب ڈینگی وائرس کے وظیفے ڈھونڈنا ہم شروع کر دیتے ہیں، معلومات کرتے ہیں کس چیز سے ہوتا ہے، ہو جائے تو علاج کیسے ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بھی آفت ہو اس کی پریکاشنز، اس کی احتیاط ہوتی ہے، لیکن جس علاقے میں، جس شہر میں روزانہ سینکڑوں جنازے ہوتے ہوں، سینکڑوں میتیں قبر میں پہنچ رہی ہوں، روزانہ قبریں کھودی جا رہی ہوں، روزانہ کفن بک رہے ہوں، وہاں رہنے والوں کو مرنے کا خیال نہیں آتا۔ بتائیے نا، یعنی آج شہر میں چرچا ہے کڈنیپنگ کا۔ میں آج دعا کرتا ہوں اللہ سے ہم سب کے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے، جو یہ کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، ورنہ انہیں نیست و نابود فرما دے۔ لیکن دنیاوی نقصان، صحت کا نقصان، پیسوں کا نقصان، بچوں کا نقصان کی خبر آ جائے، ایوری بڈی الرٹ، سارے تیار، گھبرا جاتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج سویت کے اجتماع میں کس نے فکر کی کہ مجھے بھی مرنا ہے؟ جنازے میں جا کر ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے،
قبرستان میں رشتے دار قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، باقی باہر کونے پہ کھڑے ہو کے موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. ہماری بہت ساری چیزوں کی پلاننگ ہے، مرنے کی پلاننگ نہیں ہے. ہم ایسے جی رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں ہے. مرنے والا ایسے نہیں جیتا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا؟ مرنے والا ایسے نہیں جیتا. اس کو مرنے کی فکر ہوتی ہے، اس کو قبر کی فکر ہوتی ہے، اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے. ہمارے اسلاف کے جب جنازے ہوتے تھے نا تو پہچان نہیں سکتا تھا کوئی. آج تو اگر ہم کسی جنازے میں اتفاقاً شرکت کر کے مسجد میں اعلان ہو جنازہ ہے، ہم جنازے میں جائیں تو یار میت کا بیٹا یا گھر والا کون ہے یار جو ذرا سا رو رہا ہوگا نا، یا جس سے لوگ مل رہے ہوں گے، سمجھ تو یہی ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پہلے کے زمانے میں جنازے کے بعد یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ میت کا گھر والا کون ہے. سارے ہی رو رہے ہوتے تھے، میت کے لیے نہیں، اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی موت کے لیے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ حقیقت ہے. انشاءاللہ ہم میں سے کسی کے ساتھ اللہ نے چاہا کوئی بڑی آفت، کڈنیپنگ کی، ڈینگی وائرس کی، اللہ نے چاہا کبھی پیش نہیں آئے گی، لیکن ہم سب کو موت کا شکار ہونا ہے. آپ سمجھیے بات کو. بہت ساری چیزیں زمانے کے 1-2% لوگوں کو ہوتی ہیں، 98% فکر مند، مگر 100% لوگوں کو جس آفت کو، جس مصیبت کو، جس مشکل کو، جس ریئلٹی کو دیکھنا ہے، اس کے لیے کوئی فکر مند نہیں ہے. الموت قدح کل نفس شاربها. موت ایک ایسا جام ہے جو ہر ذی نے، ہر بندے نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلها. موت ایک ایسا باب ہے جس سے ہر کسی نے داخل ہونا. یعنی اچھا میں آپ کو اور بات بتاؤں، موت جو ہے نا یہ وہ ریئلٹی ہے، یہ وہ حقیقت ہے. صرف مسلمان نہیں، ہر ریلیجن، دنیا کا ہر مذہب کہتا ہے، دنیا کی ہر نیشن، دنیا کا ہر انسان یہ جانتا ہے کہ موت سے چھٹکارا نہیں ہے. ساری سائنس کتنی ترقی کر جائے، کتنی دوائیں ایجاد ہو جائیں، موت کا کوئی علاج نہیں ہے. موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. اچھا ایک تو یہ بات ہے. دوسرا اور الارمنگ اور جس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ بہت ساری چیزوں کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، لیکن موت کب آئے گی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. ہاں وقت مقرر ہے، مقام بھی مقرر ہے، یہ بتا دو ہمیں نہیں پتا. ہم نے جدھر مرنا ہے اور جس گھڑی مرنا ہے یہ طے ہے، مگر ہم نہیں جانتے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، اچانک حادثہ ہوتے رہ جاتا ہے. یعنی کبھی کبھی تو یقین نہیں آتا میں بچ کیسے گیا. اتنا کلوز ایکسیڈنٹ ہوتے ہم بچ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ابھی وقت نہیں آیا. جب وقت آئے گا تو کوئی بچا نہیں سکے. ایک بات اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے، یا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اگر آپ کے ساتھ ایک شخص بیٹھا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی آپ کے ساتھ بیٹھا، ملک الموت آیا، وہ بڑا گھور کے اس شخص کو دیکھتے رہے. تو جب وہ چلے گئے تو حضرت سلیمان نے کہا پتہ وہ کون تھے جو بڑا گھور کے دیکھ رہے تھے؟ کہا کون؟ کم ملک الموت تھے. تو حضور لگتا ہے میرا وقت قریب آ گیا ہے، آپ کو تو اللہ نے ہواؤں پہ حکومت دی ہے، آپ کے پاس تو بڑے اختیارات ہیں، آپ ایسا کیجئے ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے اڑا کر ہندوستان لے جائے، یہاں سے دور لے جائے. وہ سمجھا کہ میں دور چلا جاؤں گا تو موت سے بچ جاؤں گا. تو سلیمان نے دعا کر دی، تو بندہ ادھر سے ہوا آئی اس کو اڑا کے ہندوستان لے گئے. ایک یا 2 دن بعد ملک الموت پھر حاضر ہوئے. موسیٰ علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تو اس بندے کو بڑا گھوم رہے تھے. تو حضور میں پریشان تھا، مجھے حکم دیا گیا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس بندے کی روح ہندوستان سے قبض کرنی ہے، اور یہ بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہے. میرے پاس جو مجھے کام دیا گیا ہے کہ آفٹر فیو مومنٹس، کچھ دیر کے بعد اس کی روح مجھے ہندوستان میں قبض کرنی ہے. اب آپ نے دعا کی، ہوا نے ادھر پہنچایا، میں نے ادھر جا کے روح قبض کر. جو وقت، جو مقام، جو جگہ یہ لکھی ہوئی ہے ادھر ہی موت آنی ہے. لیکن اتنی بے فکری، اتنی غفلت. جب مرنے والے کی نماز قضا ہو سکتی ہے کہ جس کو پتا ہو مجھے قبر میں جانا ہے وہ شراب پی سکتا ہے، کیونکہ شراب کے نشے میں موت آ گئی. تو ایک اور بات یاد رکھیے، انسان کی جس حالت
اسی حالت میں وہ قیامت کے دن اٹھایا ہے. یہ جو جملہ ہے نا یہ ایسا ہی نہیں ہے. یہ شعر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, جس کی آنکھ بند ہوگی تبھی تو کہتے ہیں نا آخری جب انسان جب سوتا ہے. اب آپ اور میں جب سوتے ہیں بیسیکلی روزانہ موت کے قریب جاتے ہیں. آپ نے دعا یاد کی ہوگی, جن کو یاد ہوگی سونے کی, اللہم باسمک اموت و احیا, اس رب کے نام سے جو زندہ کرتا ہے, موت دیتا ہے اور حیات دیتا ہے. اور جب بندہ اٹھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, اس رب کا شکر, اس رب کی مہربانی جس نے موت کے بعد پھر ہمیں زندہ کیا. آپ جب بندہ سویا ہوا ہوتا ہے تو اپنے اطراف میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا. یہ روزانہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے کا ایک ڈیمونسٹریشن ہے. مجھے اور آپ کو ایک پریکٹیکل کروایا جاتا ہے موت کا, کہ قریب جاتے ہیں موت کے, اللہ چاہتا ہے تو پھر آنکھ کھل جاتی ہے. اب سوچو جو بندہ کہیں بیٹھ کر گناہ کرتا ہے, بے حیائی کے کام کرتا ہے, جیسے شراب پیتے ہیں لوگ, فلمیں دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, تاش کھیلتے ہیں, واٹ ایور گناہ کا کام کر رہے ہیں. جب یہ طے ہے کہ موت کبھی بھی آ جائے گی, اگر جس کو شراب پیتے ہوئے موت آئی, جس کو نشے کے عالم میں موت آئی, وہ سوچے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا. اگر قیامت کے دن اگر نشے کے عالم میں اٹھا تو جواب کیا دے گا؟ منکر نکیر ہے وہ جواب کیا دے گا جس کی سنیما گھر میں موت ہوئی. جو بدکاری کرتے ہوئے مر گیا وہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ انسان جب گناہ کر رہا ہو اگر یہی خیال آ جائے کہ یہ گندی محفل, یہ بری محفل, یہ برے کام جو میں کر رہا ہوں, اگر اسی وقت مجھے موت آ گئی میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں. اچھا اب ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے یہاں پر جو ایسی موت چاہتا ہو. ہم میں سے کبھی بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا. ہم میں انشاءاللہ سارے یہ تمنا رکھتے ہوں کہ کلبے والی موت آئے, سجدے والی موت آئے, اللہ کرے کہ روزے کے عالم میں موت آئے. ہم میں سے کئیوں کی یہ تمنا ہوگی کہ اللہ وہ دن لائے کہ مدینے کے سامنے سرکار کے قدموں میں موت آئے, قرآن پڑھتے پڑھتے موت آئے, درود پڑھتے پڑھتے موت آئے. ایسا ہی ہے نا, اللہ کے گھر میں موت آئے تو کیا بات ہے, سجدے میں موت آئے تو کیا بات ہے. اب اس میں ایک سمپل کوشچن, میں بیان تو کچھ اور لے کر آیا تھا مگر میں ایک سمپل لاجیکلی کوشچن کرتا ہوں. ایک شخص ہے صبح گھر سے نکلتا ہے, اس کے جب گھر سے نکلتا ہے تو گھر کی دعا پڑھتا ہے, راستے میں درود پاک پڑھتا ہے, اپنے کاروبار یا اپنی نوکری پر جاتا ہے تو حلال کماتا ہے, جہاں بد نگاہی کا چانس ہو نگاہیں جھکا لیتا ہے, ظہر کا ٹائم ہو تو مسجد میں جا کر ظہر پڑھتا ہے, پھر واپس آتا ہے, پھر کچھ نیکی کے کام کرتا ہے یا حلال روزی کماتا ہے, پھر عصر کی نماز پڑھنے جاتا ہے, پھر مغرب کی نماز پڑھنے جاتا ہے, پھر عشاء کی نماز پڑھنے جاتا ہے. اس کے بعد اگر ماشاءاللہ مدنی ماحول مل گیا تو کچھ دیر مدرسۃ المدینہ بالغان میں بیٹھ جاتا ہے, کسی درس پہ بیٹھتا ہے. یہ ہے ایک بندے کی روٹین, ٹھیک ہے. اب بتاؤ اس کی جب بھی موت آئے گی, دن میں کبھی بھی آ سکتی ہے نا, یا تو نماز پڑھنے میں آئے گی, یا نماز کے انتظار میں آئے گی, یا درود پڑھنے میں آئے گی, یا اس کے حلال کمانے میں آئے گی, یا درود یا قرآن پڑھنے میں آئے گی, کیونکہ روٹین ہی یہی ہے. اور ایک بندہ وہ ہے جس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, جو روز فلمیں دیکھتا ہے, روز ڈرامے دیکھتا ہے, روز میوزک سنتا ہے, روز جھوٹ بولتا ہے, روز گالیاں نکالتا ہے, رات کو جب فارغ ہوتا ہے تو دوستوں میں بیٹھ کر الٹے سیدھے کام کرتا ہے. تمنا یہ رکھتا ہے کہ میری نماز میں موت آئے, کوشش اس کی یہ ہے, تمنا یہ ہے کہ کلمے والی موت ملے, کوشش اس کی یہ ہے کہ جناب بری جگہ پر موت نہ آئے. اب میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو پورے دن میں اگر کبھی بھی ملک الموت آ گئے تو آپ کے پاس وہ کون سا لمحہ آپ نے چھوڑا ہے, وہ کون سی روٹین بنائی ہے جس میں آپ کی اچھی موت ہو سکتی ہے, یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہے کہ دوستوں کے ساتھ پتے کھیلتے ہوئے, جوا کھیلتے ہوئے, ٹی وی پر بے حیائی کے مناظر, موبائل پر گندے سین دیکھتے ہوئے ملک الموت آ گئے تو ہم کہہ سکیں کہ ذرا رک جائیے, میں مسجد جا رہا ہوں, وضو کر کے جیسے ہی سجدہ کروں روح قبض کر لینا. یہ اتھارٹی تو نہیں نا کسی کے پاس, کوئی ڈیلے کر سکتا ہے, کوئی اگنور کر سکتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں. اب وہ خود سوچ لے, جس کی فرام دا مارننگ ٹل ایوننگ روٹین ہی بری ہے, کیسے اچھی موت کی تمنا کیے بیٹھے. چانس اس کا اچھا ہے جس کا صبح و شام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اور فرما برداری میں گزر رہا ہے. اب خود کمپیئر کر لیں. اگر میں چاہتا ہوں کہ ایمان والی اچھی موت مجھے ملے, رشک والی موت ملے, کلمے والی موت ملے, کیونکہ جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. اب میں اور آپ طے کریں کہ ایسے اب وہ طریقے ہیں, یا تو ملک الموت کو کہیں میری روح قبض نہ کرو, اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر وہ برا کام چھوڑنا پڑے گا, پھر وہ بری صحبت چھوڑنی پڑے گی, پھر وہ بری عادت چھوڑنی پڑے گی. ہمیں اللہ کے گھر کی طرف رجوع لانا ہوگا. تبھی کہا جاتا ہے کہ جتنا ہو سکے باوضو رہے.
آپ صبح سے شام جب وضو کرتے پھر وضو کرتے ہیں تو با وضو رہیں گے. جب بھی موت آئے گی کم از کم با وضو موت تو آئے گی نا. خوش نصیب ہے جو تفلیح روزے رکھتے ہیں, دن روزے میں ہیں ماشاءاللہ. روزے میں موت آ سکتی ہے, موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. اگر میں آج یہ طے کر دوں کہ مجھے مرنا ہے اور یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے تو پھر تیاری کا ذہن بنے گا, پھر اچھے کام کرنے کا ذہن بنے گا. اور جس کو پلان ہی نہیں ہے, جس کو فکر ہی نہیں ہے, اس کے بارے میں وہ خود سوچ لے. کیا ایسا آپ نے نہیں دیکھا کہ بندہ گھر سے نکلتا ہے کہتے جاتا ہے کہ شام کو یہ والا کھانا بنا کے رکھنا, یہ والے کپڑے استری کر کے رکھنا, کھانا کھاؤں گا اپنی پسند کا, کپڑے پہن کے دوستوں میں جانا ہے, کپڑے استری کیے ہوئے رہ جاتے ہیں, کھانا تیار رہتا ہے, جنازہ گھر پہ پتہ نہیں ہوتا اس کو صبح گھر سے نکلتے وقت کہ واپس خیر سے آؤں گا کہ نہیں. اتنی ہماری زندگی ہے, اتنی باریک لکیر ہے حیات اور موت کے, مگر پھر بھی غفلت ہے کہ جاتی نہیں. اور یہ شیطان ہے, یاد رکھنا. میری اس وقت بھی یہ باتیں شاید کسی کو سمجھ نہ آ رہی ہیں, یار یہ کیا موت کی باتیں کرتے ہیں, جب دیکھو قبر کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں آج سے دعوت اسلامی والوں کو ہم کہہ دیتے ہیں قبر کی بات نہ کریں, موت کی بات نہ کریں, آپ مرنے سے بچ جاؤ گے. جب جس چیز سے بچ نہیں سکتے اس کا ذکر کیوں نہیں کر رہے؟ ایک بندے کو 6 مہینے بعد مدینے جانا ہوتا ہے, حج پہ جانا ہوتا ہے, ابھی سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یار کچھ بتاؤ تو صحیح, وہاں کیا ہوتا ہے؟ شوق ہوتا ہے. ابھی گاڑی لینے کی نیت کی ہے, گاڑی کے ماڈل پوچھنا شروع کر دیے, قیمت بھائی کب لینی ہے, ابھی تو 6 مہینے بعد. ابھی سے کیوں پوچھ رہے ہو بھائی, لینی تو ہے نا, بات تو کرنے دو. فلاں علاقے میں گھر لینا ہے, روز چکر لگا رہا ہے اس علاقے کا, پیسے کی جمع کرنا ہوں, لیکن بس چاہتا ہوں علاقے کی معلومات لے لوں. جو لائف میں چیز 6 مہینے سال بعد کرنی ہے اس کی پلاننگ ابھی ہے. آج مر سکتے ہیں اس کی پلاننگ نہیں ہے, آج قبر میں جا سکتے ہیں اس کی تیاری نہیں ہے, سوچتے بھی نہیں ہے اس کے بارے میں. خدا سوچیے, اپنی فکر کیجئے. کوئی یہ کر رہا ہے, وہ بھی تو نماز نہیں پڑھ رہا, وہ بھی تو برے کام کر رہا ہے, وہ بھی تو حرام, وہ اپنی قبر میں جائے گا, میں اپنی قبر میں جاؤں گا. یاد رکھنا میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, قبر میں کوئی تجوری نہیں ہے, کفن میں کوئی جیب نہیں ہے. آج میں بیمار پڑ جاؤں, کئی دوست ہیں پوچھنے والے, پھنس جاؤں, بہت سارے لوگ ہیں قرضہ دینے والے, یار تھوڑے پیسے دے دو بعد میں دے دوں گا, دوست دے دیتے ہیں, رشتے دار دے دیتے ہیں. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا, باپ بیٹے کے پاس آئے گا کہ بیٹا بڑی خدمت کی میری, آج ایک نیکی دے دے. بیٹا میرا ایک نیکی نہیں دے سکتا, ایک گناہ دے دے. وہ باپ جس نے ڈبل مزدوریاں کی بیٹے کے لیے, ڈیوٹیاں دیتے ہیں, اوور ٹائم لگاتے ہیں. آج آپ بھی کئی ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جو زندگی گزاری اس لیے کہ بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے, شوگر ہو گئی, بلڈ پریشر ہو گیا, پھر بھی کام نہیں چھوڑتے. یار بچوں کا کیا ہوگا؟ اتنی محبت سے تم نے بچوں کو پالا, اور بچوں کے لیے بھی کئی حرام کام کیے, بچوں کے لیے بھی کئی گناہ کیے. یہی بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہوگا اور باپ قیامت میں کہے گا بیٹا ایک نیکی دے, پھنس گیا ہوں, یا میرا ایک گناہ لے لے, بوجھ لے لے. بیٹا کہے گا آج میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا, میں خود پریشان ہوں, میں خود مصیبت میں گرفتار ہوں. اسی طرح بیٹا باپ سے کہے گا ابو جان میں پھنس گیا ہوں, میری مجھے ایک نیکی دے دے. باپ بھی بیٹے کو نیکی دے دے, ماں بھی کام نہیں آئے گی. ایسا وقت آنا ہے, ایسی خطرناک گھڑی ہم سب کو فیس کرنی ہے, مگر کسی کو فکر نہیں. ایسا لگتا ہے ٹینشن ہی نہیں ہے. خدا را یہ کتنی بڑی غفلت ہے. آج چھوٹی سی ٹینشن کھڑی ہونا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار تھوڑے دنوں بعد یہ ٹینشن آنی ہے, پاسپورٹ بنانا ہے تو معلومات کرنا شروع کر دیتے ہیں, یار پاسپورٹ آفس میں کوئی جان پہچان ہے تاکہ میں لائن میں نہ لگنا پڑے, تھوڑا کام جلدی ہو جائے. کیوں؟ ابھی تو کچھ دنوں بعد بنانا ہے. اتنی چیزوں کی آسانیوں کی سوچتے ہو. قبر آسان ہو جائے, محشر آسان ہو جائے, قبر جنت کا باغ بن جائے, محشر میں رسوا نہ ہو جاؤں, پکڑا نہ جاؤں, ذلیل نہ ہو جاؤں. اس دن آج تو بہت سارے لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں نا, کئیوں کے چہروں پہ داڑھی ہے, سر پہ امامے ہیں, کئی نمازی مشہور ہیں, کئی حاجی صاحب مشہور ہیں, لوگ بڑی عزت کرتے ہیں. اور اللہ جانتا ہے ہمارے اعمال کیا ہے. تو بات کھلے گی مرنے کے بعد, جس سے رب راضی ہوگا اس کی قبر جنت کا باغ ہوگی, جس سے رب ناراض ہوا وہ سانپ اور بچھو والی قبر میں کرے گا. آج آئے ہیں سورج کے اجتماع میں, آج آئے ہیں اصالے ثواب کے اجتماع میں, میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ بس بہت ہو گیا. مرنے سے جان نہیں چھوٹ سکتی. جب مرنا ہے تو مرنے کی میں تیاری کروں, قبر کی روشن کی فکر کروں, آخرت کی تیاری کروں. اپنے مال سے بھی فکر آپ کر سکتے ہیں. آخری بات کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ آخرت کیا چیز ہے. ایک
سلطنت تھی، اس نے وہاں کے بادشاہ نے کمپٹیشن کیا، ایک مقابلہ کیا، ہمارے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ عجیب سا مقابلہ، بادشاہ تھا، بادشاہ کی مرضی، مقابلہ رکھوایا، ایک بندے کو سلیکٹ کر لیا گیا، سارے وزیروں نے مقابلے کروائے، ہی از دا بگیسٹ فول، یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹیسٹ کر لیا، کام میں کر لیا، اپنے گلے سے مالا اتاری سونے کی، ڈائمنڈ کی، اس بے وقوف کے گلے میں پہنا لیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ بادشاہ بیمار ہو گیا، شدید بیمار، کسی نے اس بے وقوف کو بتایا کہ پتہ ہے بادشاہ سلامت بیمار ہو گیا اور بہت خطرناک بیمار ہو گیا۔ بادشاہ کے پاس بے وقوف پہنچ گیا، بادشاہ سلامت سنایا بڑے بیمار ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے ہاں بھائی اب تو اتنا بیمار ہو گیا ہوں کہ دوسرے جہان میں جانے کی تیاری ہے۔ بے وقوف تھا وہ کہتا ہے اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ ہاں کہا یہ دنیا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہے۔ اچھا بادشاہ سلامت یہ بتائیے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے گرد بہت پیسہ ہے، ڈائمنڈ، سونا، ہیرے جواہرات، جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھیجنے کے لیے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہیں اور جا رہے ہیں، ادھر پیسے جمع کر لیے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میرے پاس کوئی کوڑی بھی نہیں ہے۔ اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے گرد بہت سارے خادم ہیں، خادمائیں ہیں، نوکر چاکر ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ نوکر کنیز خادم بھیج دیے، غلام، ادھر تو میری کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ اچھا بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں بہت بڑا گھر ہے، بڑا محل ہے، جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لیا کہ نہیں؟ ادھر تو میرے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے۔ اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا، اپنی وہ جو کاندھے پہ مالا تھی نا وہ اتاری اور بادشاہ کے گلے میں ڈالی۔ تو مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا، آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہ پیسے بھجوائے، نہ گھر بنایا، نہ خادم تیار کیے، کرو گے کیا ادھر جا کے؟ بظاہر تو یہ حکایت ہے، مگر میں اور آپ سوچیں ہم سب صبح سے لے کر شام تک گھر اچھا ہو جائے، کئی خاردر والے پہلا خاردر کے ہوئے آج کراچی کے بڑے بڑے علاقوں میں موو ہو گئے، ہم نے اچھے گھر بنا لیے، دنیا میں گھر بنانے کی فکر، فیوچر برائٹ کرنے کی فکر، قبر اور آخرت کی فکر کب کریں گے؟ ادھر گھر کب بنائیں گے؟ آج اللہ نے دن اچھے کیے ہیں نا، اس کی راہ میں خرچ کر کے ادھر پیسے جمع کروا دو، آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو، ادھر مسجد بناؤ، جنت میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، ادھر پیسے ڈال کے ادھر گھر بنا دو، ادھر نیکیاں کر کے، ذکر و اذکار کر کے، علم دین سیکھ کے، تلاوت قرآن کر کے ادھر کے اکاؤنٹ میں نیکیاں بھجوا دو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر ہم گئے سارا پیسہ سارا مال و دولت ادھر ہی رہ گیا اور ادھر عذاب کہیں منتظر نہ ہو۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں آخر میں ہمارے عرفان بھائی کے تمام بھائیوں سے، تمام لواحقین سے عرض کروں گا، بہترین تحفہ، بلکہ یہاں جتنے میرے بھائی بیٹھے ہیں سب جن کے ماں باپ نہیں ہیں یا ماں باپ میں سے کوئی ایک چلے گئے، فیملی کے کوئی لوگ چلے گئے، مرحوم کے لیے بہترین تحفہ مسجد بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، کنواں کھدوا دیجیے، کوئی ایسا کام کر دیجیے کہ روزانہ کی بنیاد پر ان کو قبر پہ تحفہ ملتا ہے۔ مسجد کا فائدہ یہ ہے کہ مسجد قیامت تک مسجد رہتی ہے۔ میں بچپن سے اس مسجد کو دیکھ رہا ہوں، اب میری عمر بھی 40-45 سال کے قریب ہو گئی، میں چھوٹا تھا جب سے اس مسجد کو میں نماز پڑھنے آ رہا ہوں۔ اس مسجد کو بنانے والے آج دنیا میں نہیں ہوں گے، مگر 50-60 پتہ نہیں کتنی پرانی ہے مسجد، جتنے سال بھی گزر گئے اور صبح قیامت تک یہاں نمازیں ہوتی رہیں گی، ان بنانے والوں کو قبر میں روزانہ ثواب مل رہا۔ یہ ہے مسجد کا فائدہ۔ ہم رہ نہ رہیں، مسجد میں رہنا ہے، روزانہ 5 ٹائم اذان ہونی ہے، روزانہ نماز ہونی ہے، روزانہ یہاں پر نیکی کے کام ہونے ہیں۔ اپنے ماں باپ کو، ہمارے ماں باپ نے بہت دیا ہمیں، کھلایا انہوں نے، پلایا انہوں نے، بڑے تحفے دیے، جو مانگا بچپن میں انہوں نے دیا۔ آج بچوں کی باری ہے کہ اپنے ماں باپ کو تحفہ دو۔ اپنے ماں باپ کے لیے نہیں بنا سکتے پوری مسجد، کسی مسجد میں حصہ ملا، اپنی استطاعت کے مطابق بھیجو انہیں ثواب، ان کی روح خوش ہوگی۔ اور اللہ کی کرم نوازی دیکھو، کوئی بچہ ماں باپ کے لیے مسجد بنائے، ایسا نہیں اس کو حصہ نہیں دیتا میرا رب، بنانے والے کو بھی قیامت تک اجر عطا فرماتا۔ یہ ہمت ہمیں ہونی چاہیے، اپنے مرحومین کو یاد کیجئے۔ آپ کی دعوت اسلامی ماشاءاللہ سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بنا رہی ہے۔ اب بھی دعوت اسلامی کے پاس سینکڑوں پلاٹس ہیں جس پر ہمیں مسجدیں تعمیر کرنی ہیں۔ آپ آئیں ہمارے پاس، ہم آپ کو پروجیکٹ بتائیں گے، مسجد بنا دیں، مدرسہ بنا دیں، اپنے والدین کو روزانہ ثواب کا تحفہ بھجوائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بہت بار نیت کی ہے، آج پکی سچی نیت کر کے اٹھو کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگا آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے،
اطاعت والی زندگی گزاریں گے. دعوت اسلامی کا ہی مدنی ماحول